السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب آنکھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ ہوتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے یہ شیطان کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آیا کرو کیونکہ وہ اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ اب اسے سکھا دے، کچھ نہ ہو رہا ہے۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور تم کو پتہ چلے گا۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوم کا مددگار بن کر رہنا۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرو کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا، اور نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ جب نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا پھر اپنی ہار دیکھ کر آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں آپ کا کفن موجود ہے۔ اگر کوئی اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے میں دیتے ہو اس کی تمہاری قبر میں ایک بچھو بنتا ہے۔ جب گناہ کے باوجود نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو تم ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نہیں جاتی، اسی طرح بھی ماں انتقال کے بعد اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس آدمی نے کہا کہ اپنے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمت سے کیوں تشبیہ دی؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ سونے میں درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، لیکن ہیرے میں اگر ایک درار بھی آ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔
جب انسان میں وفاداری نہیں، اس سے دوستی کا مطلب ہے خود کو ذلیل کرنا۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھو، وہاں اللہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہے گا۔ دنیا میں غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، بلکہ غریب وہ ہے جس کے پاس اچھے دوست نہیں ہیں۔ نماز جس انسان کی عادت بن جائے گی، کامیابی بھی اس کا مقدر بن جائے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔